الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائی، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کا فرمان ہے تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ تم تو دنیاوی زندگی چاہتے ہو اور اللہ تم سے آخرت چاہتا ہے۔ اب آدمی خود کی چاہتوں پہ چلے گا، اللہ کی چاہتوں کو چھوڑ کے، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے وے، اس کو دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن میرے بھائی، دوستو، بزرگ، دنیا ایک اندھیرا ہے اور دنیا کی محبت ایک اندھیرا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر، کل جمعہ کے دن، حکومت آل سعود نے اپنی تمام مساجد کے اندر فرمان جاری کروایا کہ تبلیغ جماعت ایک بدعتی جماعت ہے اور یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے پاس قرآن اور سنت کی باتیں نہیں ہیں، تو اس کے اوپر ہم پابندی عائد کرتے ہیں۔ تبلیغ جماعت سے منسلک رہنا ہمارے یہاں قانوناً جرم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی حال ہی کے اندر، ابھی میں نے نیوز پیپر ایک ہفتے پہلے خبر آئی تھی کہ کیریبین آئیلینڈز جو ہیں، جن کو ہم ویسٹ انڈیز بھی کہتے ہیں، حالانکہ ویسٹ انڈیز کوئی ملک نہیں ہے، 11 ملک مل کے ایک ٹیم بنی ہوئی ہے کرکٹ کی۔ ان کی ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو ہے، سینٹ ونسنٹ ہے، بارباڈوز ہے، اینٹیگا ہے، ایسے ملک ہیں۔ تو وہ ایک اخبار میں خبر چھپی تھی کہ ان ملکوں کے اندر یہ ملک جو ہیں، ان تمام کی سورس آف انکم جو ہے وہ ٹورزم ہے، ٹورزم کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس اخبار میں خبر لکھی ہوئی تھی کہ یہ کیریبین ملک جو ہیں، ان کو سالانہ $4.1 بلین کا گھاٹا ہو رہا ہے LGBTQ کمیونٹی کے اوپر پابندی ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ کو لگے گا یہ کہاں سعودی میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے اوپر پابندی کی بات کر رہے ہیں اور کہاں اس مسئلے پہ لے آئے۔ خیر، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ ہمارے پہلے، میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، ہمارے پرانے محدثین جو تھے، وہ کوئی کیمسٹری کا ماہر تھا، کیمیا کے اوپر سے کیمسٹری سبجیکٹ آیا ہے۔ ارض وسیع کرسی السماوات والارض، دنیا کو، ارتھ کو ارتھ، یہ ہم نے پہچان کروائی ہے۔ خیر، بڑی غور سے سن رہا تھا، زمانہ داستان، ہم ہی خود سو گئے داستان سناتے سناتے۔ ہمارے محدثین جتنے تھے ایسٹرونومی کے ماہر تھے۔ اب زمانہ یوں ہو چلا ہے کہ ایجوکیٹڈ مسلمان طبقہ جو ہے وہ دین کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے دنیاوی ایجوکیشن نہیں ہے، تو بڑی کشمکش میں۔ اور اگر کوئی ہمارا بندہ مسلمان ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے تو اس کے عقائد کا وہ حال ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل تمنا کرتا ہے اس سے اچھا پڑھائی نہیں کرتا تو اچھا ہوتا۔ اور ہمارے علماء کرام اتنے بے خبر بنے ہوئے ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا میں ہمارے پاس آس پاس جو ہونے والے حالات کے بارے میں، کہ دین کے سمجھنے بھی استواء علی العرش کا جو مسئلہ غیر مقلدوں نے زیر بحث چھیڑا ہوا ہے۔ اگر جغرافی کی معمولی معمولات ہوتی تو معلومات ہوتی ہے تو غیر مقلد 5 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی کسی بھی دلیل اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا طحاوی شریف کا عقیدہ ہے، اس کے سامنے ان کی بات چلتی ہی نہیں۔ خیر، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو اصل LGBTQ کا مطلب ہوتا ہے لیسبین، L سے لیسبین، G سے غے، B سے بائی سیکشول اور T سے ٹرانسجینڈر۔ اور ابھی ہی LGBT کے اندر اب کیو ایڈ ہوا ہے، کوئر، پتہ نہیں اس کا کیا نیا ایڈ ہوا ہے۔ پہلے LGBT کمیونٹی کہلاتی تھی، اب LGBTQ کمیونٹی کہلاتی ہے۔ تو اس اخبار نے یہ سروے ظاہر کیا کہ اگر اس پہ جو پابندیاں ہیں ان ملکوں کے اندر وہ ہٹا دی جائے تو سالانہ ٹورزم کے اندر بڑھاوا ہو جائے گا، آپ کے ملکوں کو $4.1 بلین کا فائدہ ہوگا۔ اب اس کا تعلق تبلیغ جماعت سے یہ ہے کہ یہ L سے مطلب لیسبین، عورتیں آپس میں جو تعلق رکھتی ہیں اس کو لیسبین کہتے ہیں۔ G گے، یعنی جو مرد آپس میں جو غلط تعلقات رکھتے ہیں وہ،
ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल, ये मुखन्नस किस्म के लोग या तो दोनों किस्म में मुलविस, एक ऐसा मर्द या ऐसी औरत जिसको हम जिनसी में भी अच्छा लगता है वगैरह वगैरह, इस किस्म के लोग, तो इसको पाबंदी हटा दी जाए। क्योंकि टूरिज़म का मतलब ये होता है ऐशो अय्याशी होता है, खूब मौज मजा करने। आपके मुल्कों में ऐसे बहुत बड़ी टूरिस्टों की तादाद है जो इनके ऊपर पाबंदियाँ होने की वजह से नहीं आ रही हैं। हाल ही के अंदर सऊदी के अंदर भी यही मामला हुआ। फार्मूला 1 रेसिंग, लुइस हैमिल्टन, सारे लोग वाकिफ़ हैं उसे, ग्रां प्री जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी इसकी रेस होती है, कतर के अंदर भी हुई, अभी जिद्दा के अंदर भी हुई। तो लुइस हैमिल्टन था, उसने अजीब बयान दिया। अजीब हमें लगेगा, उनके हिसाब से तो बहुत आज़ादी वाला, कि इंसानियों के साथ ये ज़्यादती है कि आपके मुल्क के अंदर LGBTQ के ऊपर पाबंदी हो। मैं क्या इस मुल्क में सेफ़ हूँ? क्या सऊदी के अंदर आके मुझे किसी किस्म की जुल्म और ज़्यादती का बर्दाश्त तो नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे कमिटमेंट है फार्मूला 1 के साथ, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना हरगिज़ में ना आता। आइंदा फार्मूला 1 के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आइंदा जब तक इनके कानूनों के अंदर तब्दीली नहीं होती है तब तक ऐसी रेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने से परहेज़ करना चाहिए। वेस्टर्न मीडिया के ने भी इस खबर को खूब हवा दी कि भाई ये तो बड़ा जालिम मुल्क है सऊदी अरब, जहाँ पे ये हमजिनसी, जिसको लवातात की गंदगी कहते हैं, इसके ऊपर हम गंदगी कहते हैं, कहते पाबंदी है, ये तो बहुत बुरा मुल्क है, ये इंसानों के साथ ज़्यादती होती है। तो आइंदा और अपनी मुखालिफत दिखाने के लिए, अपना मुखालिफत का मुजाहिरा करने के लिए लुइस हैमिल्टन ने उस रेस के अंदर ऐसा हेलमेट पहना जिस हेलमेट के ऊपर LGBTQ कम्युनिटी का फ्लैग लगा हुआ था, काफ़ी रेनबो कलर जिसको कहते हैं हम, वो बना हुआ था। हमारे बच्चे आजकल रेनबो कलर के बैंड पहन लेते हैं, ऐसे टी शर्ट के ऊपर ऐसे पट्टे बने रहते हैं, वो फ़ख्र से पहनते हैं, उनको ये पता नहीं इनकी निशानी का मतलब क्या होता है। तो अपनी उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और मैं मुखालिफत करता हूँ बताने के लिए उसने उस रंग का हेलमेट पहना वहाँ पे। अब इस चीज़ का तबलीग जमात के ऊपर पाबंदी से क्या ताल्लुक़ है, बड़े गौर से सुनिए। सऊदी अरब ने 2030 तक, अगले 2030 तक अपने आप को ऑयल इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने का प्लान रखा है कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी मईशत जो है, ये टोटली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे हट के डाइवर्सिफाई किया जाए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हों जहाँ से हमारे मुल्क को इनकम होती रहे। और ये मोहम्मद बिन सलमान MBS जिसको कहते हैं शॉर्ट के अंदर, उसका प्लान है। अब जो है टूरिज़म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से हमारे मुल्क, जो सऊदी कंसंट्रेट कर रहा है उसके ऊपर, कि ये फील्ड ऐसा है जहाँ से हमको इनकम आनी चाहिए। और उसी के लिए अब ये एक सोच बन गई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि लोगों के ऊपर एक ज़माना आएगा जिसका खुलासा है कि ज़माना आएगा कि लोगों को इसकी भी परवाह नहीं होगी कि हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है। पेट भरना लोगों का मकसद बन जाएगा कि कमाई हो, और बस जो कमा रहा है वो इज़्ज़त वाला। सिर्फ सऊदी ही ज़िम्मेदार नहीं है, हमारे माशरे को भी देख लें में हम। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। इस मामले में कभी इंशाअल्लाह और बात करेंगे। तो ये सऊदी ने जो इसको अपना टारगेट बनाया हो, तो उसके तहत मदीना शरीफ के अंदर भी सिनेमा हॉल बनाए हैं और क्लब हाउस खोले जिसके अंदर जुआ खेला जा रहा है। पहले एक ज़माना था कि होटलों के अंदर महरम नामहरम ठहर नहीं सकते थे, तो वो भी ठहर रहे हैं। अब लीकर शराब की भी छूट देने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम कोशिशें 2030 तक सऊदी को ऑयल इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनानी है। टूरिज़म से भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हमारे पास इनकम आए। अब ये सब नाजायज़ जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को अगर बंद करना है तो लोगों के जहन उसके लिए तैयार करने पड़ेंगे। लोग जहनी तौर पे इस्लाम जिन चीज़ों को हराम कहता है वो चीज़ें लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अब क्या किया जाए कि लोगों को जहन दीनदारी से हटाना चाहिए, और दीनदार बनाने के लिए कि तबलीग जमात कि इसकी मेहनत है कि इंसान का हक़ पहचाने, इंसान अपने माँ बाप के हुकूक पहचाने, भाई बहनों के हुकूक पहचाने, पड़ोसियों के हुकूक पहचाने, अपने बिरादरान वतन चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, उनके हक़ को पहचाने। सफ़र में जाए पैसेंजर हो, उसके हक़ को पहचाने।
حتیٰ کہ چونٹی کا بھی حق پہچانے، ہر مخلوق کا حق پہچانے یہ، اور ساتھ ساتھ میں جوا ہے، شراب ہے، سود ہے، زنا ہے، ہم جنسی جس کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، ایسی قسم کی چوری ہے، اس طرح کی جوا ہے، ان تمام کے خلاف بھی دعوت و تبلیغ کی محنت، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائیوں کے وجود میں لانے کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ایک تبلیغ کا مشن ہے، اب یہ رکاوٹ لگ رہی تھی، تو اس وجہ سے اس میں پابندی، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ لیکن اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں پورے سعودی کے اندر، تمام مساجد کے اندر تب دعوت و تبلیغ کے کام کے خلاف خطبے دیے گئے۔ عجیب بات ہے کہ حرمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر یہ خطبہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس کا خلاصہ ہے کہ دجال سب جگہ جائے گا، حرم شریف کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ الحمدللہ خبریں یہاں تک مل رہی کہ مسجد اقصیٰ کے امام صاحب نے تائید کی ہے دعوت و تبلیغ کی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ دجال جس طرح حرمین میں داخل نہیں ہو پائے گا، غلط چیز کبھی حرمین میں داخل نہیں ہو پائی ہے، 8 رکعت تراویح کبھی حرمین میں اور مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو پائی ہے، اسی طرح تبلیغ جماعت کے خلاف بھی خطبہ حرمین کے اندر نہیں دیا جا سکا۔ یہ اللہ کی طرف سے آسمانی نشانی ہے، جس کو ڈیوائن آسمانی نشانیاں کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اصل یہ وجہ ہے تبلیغ کو تبلیغ کے کام کے اوپر پابندی لگانے کی۔ حالانکہ دعوت و تبلیغ اور دیوبند یہ وہ تحریک ہے جس تحریک نے جب اسلام کی عصمت کا، اسلام کا سودا آل سعود نے کیا، 1915 کے اندر اسی آل سعود کے دادا عبدالعزیز نے ٹریٹی آف ڈارین کے اندر سر پرسی زکریا کوکس کو پتہ لکھ دیا کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور یہ اسلامی کے ملک تھا جس کے کتنے 15-20 ٹکڑے ہوئے ملک شام بنا، اردن بنا، اور اپنے علیہ کاروں کو، اپنے مددگاروں کو عربوں نے جب انگریزوں نے بانٹا، اس دن سے مسلمانوں کی بربادی شروع ہو گئی تھی، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ برباد کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے بہت ان کو نیک سمجھا، حالانکہ تب میں نے کہا نا کہ ہمارا دیندار طبقہ تواریخ، ہسٹری، جغرافی اس سے تعلق نہیں رکھتا، اور جو ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ عجیب کشمکش کے معاملے کے اندر پڑے ہوئے، جو طبقہ مسلمانوں کا بہادر ہے، ڈیرنگ والا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، اور جو دیندار ہے ان کے اندر بہادری اور شجاعت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ارے یہ تو آپس میں بھائی ہیں، ومن یتولہم منکم، پھر بھی تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا، فإنہ منہم، تو انہی میں سے ہے۔ صاف آیت ہونے کے باوجود ارے خادمین حرمین شریف فلاں ڈھما کے انہوں نے پروپیگنڈے میں خرچ کیے، اور علماء نے خوب اس کو بولا۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو، بھائی کوئی آدمی نیک ہے بد ایسے نہیں جانچا جاتا ہے۔ تمہارے علاقے کے 2 نمبر کے آدمی کو، 2 نمبر کی کمائی کرنے والے کو مسجد کا متولی بنا دو، کیا کرے گا؟ وہ تھوڑی پتے کھلائے گا مسجد کے اندر، وہ تھوڑی جوا خانہ چلائے گا، وہ تو بہترین قالین بچھوائے گا، وہ اے سی لگوا دے گا، وہ کولر لگوا دے گا، وہ مسجد میں صبح شام عود کی دھنی دے گا، لیکن اس سے ہرگز نیک نہیں ہو جائے گا۔ یہی حال مسلمان دھوکے میں پڑ گئے گا، خادمین حرمین شریفین، ارے یہ تو قرآن کے اوپر نظر کرو، یہ تو یہود اور نصارہ کے دوست ہیں۔ اس 100 سال میں جہاں مسلمانوں کی تباہی ہوئی ہے، نظر کرو، سعودی ساتھ میں کھڑا ہے، سعودی باطل کا علیہ کار بنا ہوا ہے۔ اور اس بدترین دور میں بڑے غور سے سننا، جب بدترین دور جب مسلمانوں کا آیا ہے دنیا کے اندر، اس بدترین دور کے اندر کسی نے اسلام کا جھنڈا تھامے ہوا ہے، اسلام کو اپنی اصلی شکل میں باقی رکھا ہے، تو دارالعلوم دیوبند اور اس کی شاخیں، اس کا فرزند، اس کا بچہ، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔
یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 200 ملکوں کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان جہاں رہتا تھا ویسا ہو گیا تھا. مسلمان کو پھر سے اس کی اصلی پہچان دینے والا کوئی کام ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. افسوس ہمیں سعودی کے اوپر ہے کہ سعودی کتنی بڑی نادانیاں کر رہا ہے کہ اللہ کو چیلنج کر کے وہ اللہ اتنا طاقتور ہے. تم ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل کو 10 فٹ تک بغیر انجن کے گھسیٹ کے جانے میں تمہاری جان نکل جاتی ہے. تم بغیر انجن کے نہیں چلا سکتے اس کو, 10 فٹ نہیں کر سکتے. وہ اللہ جو اتنی بڑی دنیا کو روٹیشن بھی دے رہا, ریولیوشن بھی دے رہا, 7 لاکھ کی سپیڈ پہ پورے سورج کے آس پاس گھوم رہی ہے. خود ڈالو اس دنیا کو, ایک پرزہ نہیں ملے گا. وہ طاقتور اللہ اس دنیا کا نظام وہ چلا رہا ہے, اس کی مرضی سے چلے گا. فرعون, نمرود, قارون, حامان یہ قصے نہیں ہیں, ضابطے اور قانون ہیں. تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اللہ معاف کرے. ایک بات ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ پیٹ سے سوچنے والا طبقہ اور پیٹ سے سوچنے والی سوچ یہ غالب آتی جا رہی ہے. کیسے بھی 2 پیسہ ملنا چاہیے, حلال نہ دیکھو نہ حرام دیکھو. کئی لوگوں کی سوچ کے بھی سال بھر ہم حج کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے میاں بیوی جاتے ہیں تو حج کمیٹی کے اندر بھی منیمم 6 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہم ان 6 لاکھ کسی غریب کو دے دیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ عصر کے وقت میری غراکی بہت رہتی ہے, میں نماز چھوڑ دوں, کیوں نہ میں اس وقت جو پروفٹ رہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ غریب کو دے دوں. یہ لوگ اصل پیٹ سے سوچنے والے ہیں. زندگی کا مقصد پیٹ بھرنا, کھانے کے لیے جینا اور جینے کے لیے کھانا. ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کسی غریب کی مدد اس لیے نہیں کرنی کہ وہ غریب ہے, کسی غریب کی مدد اس لیے کرنی ہے کہ وہ غریبی سے پریشان ہے, اور اس غریبی کی پریشانی کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے جس عبادت کے لیے مقصد کے لیے پیدا کیا اس عبادت میں اس کی غریبی رکاوٹ بن رہی ہے. اب اس کی مدد کر دیں گے, اس کی 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو یہ بھی اپنے اس مقصد کو پورا کر پائے گا. یہ ہے اصل جینے کا مقصد. وہی غریب اگر شرابی ہے, اگر غلط جواری ہے, اگر زنا خور ہے, تو اس کی مدد کرنے پہ ہرگز ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو زندگی جینے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. تو ہر وہ مدد, ہر وہ عمل جو اس کی عبادت کی طرف لے جائے, معاون اور مددگار ہے, تو ہی وہ عبادت ہے. آپ 6 لاکھ روپے حج نہ پڑھ کے کسی کو مکان بنا دیے, ایسے کو جو نماز نہیں پڑھتا, ایسے کو جو روزہ نہیں رکھتا ہے, آپ کو یہ ثواب نہیں ہے. آپ نے کسی فاسق و فاجر کی دنیاوی عیش پرستی میں جینے میں مدد کی ہے. جینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے جینا اصل جینا ہے, اور اصل مدد وہی ہے جو اس مقصد میں کام آوے. ایک بات دوسری بھی یاد آ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں, مفتی صاحب ہیں, ان سے میرا ہمیشہ ڈسکشن ہوتا رہتا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے سعودی کا, اسرائیل کا, تو میں نے کہا مفتی صاحب میں سوچ رہا ہوں 2040 تک مجھے لگتا ہے جو حالات, مفتی صاحب ماشاءاللہ کہ نہیں بھائی میں تو 2030 ہی سوچ رہا ہوں. اب یہ جو آج کے حالات دیکھتے مجھے بھی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. اکثر حاجیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ مکہ جو حرم شریف ہے, کعبہ جو ہے اس کے 4 کونے ہیں, رکن یمانی ہے, رکن شامی ہے, رکن عراقی ہے, اور رکن حجر اسود ہے. اب بڑے غور سے سنیے, رکن یمانی جو ہے جس طرف یمن ملک تھا وہاں سے سعودی بالکل خلا ہو چکا ہے. یمن ایک اسٹیبلشڈ ملک تھا جس کے رڈار تھے, جس کی ایئر سیکیورٹی تھی, ایئر ڈیفنس سسٹم تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. کبھی بھی سیدھا سعودی کے اندر امریکہ یا اسرائیل داخل ہو سکتا ہے. اوپر سے آپ دیکھیں ملک شام کا بھی یہی حال ہے, رکن شامی جس کو کہتے ہیں, کبھی بھی کسی بھی وقت رشیا کی بھی پلین اڑ رہے ہیں, ترکی کے بھی اڑ رہے ہیں, امریکہ کے بھی اڑ رہے ہیں, اسرائیل کے بھی اڑ رہے ہیں. ایئر ڈیفنس کوئی اسٹیبلشڈ کنٹری نہیں رہا. وہی حال عراق کا ہے, رکن عراقی 4تھا 3را کونا ہے. عراق کے اوپر بھی نو فلائی زون امریکہ نے لگایا تھا, عراق کے پلین عراق میں نہیں اڑ سکتے. اب تو عراق کی حکومت بھی نہیں بچی ہے وہاں پہ. اور 4تھا کونا اللہ کی قدرت ہے, میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں, جو اصل سب 4 میں جو مین ہے رکن حجر اسود, اس کا نام رکن ہندی بھی ہے. بڑی
پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی طرف، بر صغیر کی طرف جو کونا ہے، رکن حجر اسود بھی ہے، اس طرف بھی ایران ہے، پھر بھی اس طرف سے زیادہ سیف ہے سعودی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمیں تو افسوس آل سعود کے اوپر ہے، اور آل سعود اپنے پیر پہ کلاڑا مار رہے ہیں۔ ایک ہی بات پہ ختم کروں، رات یہ ہمارا دور جو تھا بدترین دور، الحمدللہ انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہود کے اعلی کار بنے یہ عرب ملک، اور ایسی تباہی دی اسلام کو، ایسی تباہی دی ہے۔ 12 لاکھ سے آفیشیل لوگ سیریا کے اندر مارے گئے، اتنے ہی لوگ عراق کے اندر مارے گئے۔ یمن وار سب سے بدترین، افریقہ کے کسی بھی کنٹری کا اندر جو حالت نہیں ہے وہ یمن کے اندر ہے۔ ویگر مسلمانوں کے ساتھ چائنا کیا سے کیا کر رہا ہے، برما کے اندر بھی کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور افریقن ملک کے اندر بھی کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ ایسے اندر جب اسلام مٹ جانا چاہیے تھا، تب تبلیغ جماعت نے وہ کام کیا ہے کہ مسلمان ایسے جو امتحان، عشق کے جب امتحان آتے ہیں نا، تب ٹکنے والے اصل ہوتے ہیں۔ احد کی لڑائی کے اندر، اور یہ چھٹنی کا دور ہے، چھٹنے خندق کے موقع کو 3000 نکلے تھے، ایسا امتحان لیا 1500 منافق چھٹ گئے، اور احد کے موقع کے اوپر 700 ہی بچ گئے، 300 غائب ہو گئے۔ عشق کے امتحان آتے ہیں تب ٹکنے والے اصل ہوتے ہیں۔ سخت سے سخت دور کے اندر دین کو اگر باقی رکھنے کی کسی جماعت نے محنت کی ہے، یہ دعوت و تبلیغ نے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ دوسری تنظیمیں اور دوسرے مسلک میں جو جوش آیا نا، وہ دین کا جذبہ نہیں ہے، تبلیغ کی دیکھا دیکھی ان کے اندر بھی بیداری آئی ہے۔ تو اتنی مبارک جماعت ہے، تو اللہ اس کی محنت کو بیکار نہیں جانے دیں گی۔ یاد رکھنا رات کا جب اندھیرا ایک دم عروج کو پہنچ جاتا ہے، اندھیرا جب سخت ہو جاتا ہے ایک دم، اس کے فوراً بعد اجالا کی شروعات ہو جاتی ہے، اجالے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تمام نا امیدیوں کے اندر میں اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ ایک حدیث کہتا ہوں، حق جماعت ہر زمانے میں رہے گی، اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے، حالات آتے رہتے ہیں، اللہ حالات اور امتحان کے ذریعے سے مومنین کو ترقی عطا کرتے ہیں، اور ہمارے اندر کا جو ڈپلیکیٹ مال رہتا ہے اس کو چھانٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر علاقے کے لیے دعا مانگی ہے اپنی حیات کے اندر۔ یہ نجد کا علاقہ جہاں سے آل سعود کی اولاد، جس نے مسجد اقصی یہودیوں کو لکھ کے دی، نصرانیوں کو لکھ کے دی، اس علاقے کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی ہے۔ اور یہ فتنہ، جس فتنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، یہ وہی 1450 سال کے اندر حجاز کا علاقہ کبھی ان برائیوں میں نہیں رہا، ان برائیوں سے ناپاک کرنے والا فتنہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدشہ جتایا تھا، یہ وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کی ان فتنوں سے حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔